بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا تیسرے سبق کا 5واں حصہ ہے اور یہ آخری حصہ ہے جس میں ہم اپنے سبق امام الاولیاء سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs پر۔ ہمارا پہلا SLO ہے کسی بھی فطری، اخلاقی یا قومی موضوع پر اپنے علم و مشاہدے کی روشنی میں کم از کم 2 منٹ تک تقریر کر سکیں، اور ہمارا دوسرا SLO ہے مضمون یا کہانی کے عناصر ترتیب کے ساتھ لکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے تاکہ نئے الفاظ اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو آئیں اور ان کا درست تلفظ بھی، تاکہ آپ کو یہ سبق پڑھنے میں پھر غلطی نہ ہو۔ ہمارا سبق شروع ہوتا ہے عبادت و ریاضت سے، اور ہم پڑھ رہے ہیں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پہلے ہم نے بچپن پڑھا، پھر ان کا علم حاصل کرنا، پھر بغداد میں آنا، اور پھر ظاہری اور باطنی علوم۔ آج کا سبق ہم مزید پڑھیں گے اور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور زندگی کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ نے بغداد کے باہر ویران برج میں مسلسل 11 سال تک چلہ کشی کی۔ آخری چلے میں آپ نے عہد کر لیا، اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک کوئی آ کر خود اپنے ہاتھ سے نہ کھلائے گا۔ چنانچہ 40 روز مسلسل کچھ نہ کھایا پیا۔ آخر بغداد کے مشہور صاحب طریقت بزرگ قاضی القضات شیخ الوحید مبارک مخزومی نے اپنے دستے مبارک سے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد شیخ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی۔ شیخ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ اب صحرا نوردی چھوڑ کر محراب و منبر کی رونق بڑھائیے۔ چنانچہ اس کے بعد شیخ نے انہیں مدرسہ میں صدر المدرسین مقرر کر دیا۔ آپ روزانہ 14 علوم کا درس دیتے تھے۔ آپ نے پورے 20 برس تک علوم دینیہ سے لوگوں کو مستفیض فرمایا۔ آپ نے اپنے مدرسے میں درس و تدریس میں مشغول رہتے۔ پوری دنیا سے اسلام سے متعلق آپ کے پاس سوالات آتے جن پر آپ کی آخری رائے طلب کی جاتی۔ آپ کے مدرسے کی گھاس کھانے اور اس کے کنویں کا پانی پینے کی برکت سے اہل بغداد کو طاعون کی وبا سے شفائے کلی حاصل ہوئی۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہے ہمارا پہلا اقتباس جو آج ہم نے پڑھا۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دی گئی ہیں۔ عبادت کا معنی ہے اللہ کی عبادت کرنا، اسی کو پوجنا، اور ریاضت کا مطلب ہے مشکلات کا سامنا کرنا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں کام کیے جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا، اور اس سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ اسی ریاضت کے لیے اور اسی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے آپ بغداد کے باہر ویران برج میں، اور برج کا مطلب کیا ہے؟ خانقاہ، جہاں پر اور کوئی نہ ہو،
بلکہ ویران برج میں اور ویران خانقاہ میں مسلسل 11 سال تک چلہ کشی کی۔ چلہ کا مطلب کیا ہے؟ مقررہ پابندیوں کے ساتھ 40 دن کی گوشہ نشینی یعنی تنہائی اختیار کرنا اور وظیفہ پڑھنا، اس کو 40 دن کا عمل بھی کہتے ہیں، جیسے چلہ لگانا۔ آخری چلے میں اور آخری مرتبہ آپ نے یہ وعدہ کیا کہ جب تک کوئی خود نہیں کھلائے گا میں اپنے ہاتھوں سے خود نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ 40 دن اسی میں گزر گئے کہ آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ بالآخر بغداد کے مشہور صاحب طریقت یعنی صوفی بزرگ جن کا نام شیخ الوحید مبارک تھا، وہ آئے اور انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الوحید مبارک کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ان کے شیخ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت فرمائی کہ اب وہ تنہائی چھوڑ کر محراب اور منبر کی رونق بڑھائیں۔ اور محراب اور منبر کی رونق کا مطلب یہ ہے کہ آپ درس و تدریس اور نمازیں اور مسجد اور مدرسے کا کام سنبھالیے۔ اور صرف ان کو ہدایت ہی نہیں فرمائی بلکہ ان کے شیخ نے ان کو اپنے مدرسہ میں، اپنے جامعہ میں صدر المدرسین یعنی ہیڈ استاد مقرر کر دیا، جو اساتذہ کا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ صدر المدرسین کا معنی ہے ہیڈ ٹیچر، یعنی اساتذہ میں سب سے سینئر۔ آپ رحمہ اللہ جب صدر المدرسین مقرر ہو گئے تو واقعی آپ نے یہ ثابت کیا کہ وہ صدر مدرس ہیں۔ کیوں کہ آپ روزانہ 14 علوم کا درس دیتے تھے، مختلف علوم کا، اور آپ نے یہ کام کتنے عرصے تک کیا؟ 20 سال تک۔ اور 20 سال تک آپ نے لوگوں کو اپنے علوم سے مستفیض فرمایا۔ مستفید کا معنی ہے فیض چاہنے والا، فیض کا طالب یعنی فیض اٹھانے والا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب بغداد میں طاعون کی وبا آئی تو پھر آپ کے مدرسے کی گھاس کھانے اور اس مدرسے کے کنویں کا پانی پینے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بغداد سے طاعون کی وبا ختم کر دی اور لوگوں کو شفائے کلی یعنی بالکل لوگ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں اور واعظ و نصیحت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ واعظ و نصیحت۔ ایک دوپہر آپ آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تم عوام کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا، آقائے دو جہاں میں عجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی زبان مبارک پر لگایا اور فرمایا، اب جاؤ عوام کو واعظ و نصیحت کرو۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو ظہر کا وقت تھا۔ نماز ادا فرما کر آپ منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے واعظ شروع کیا تو حاضرین کے دل اثر سے پگھلے جا رہے تھے۔ آپ کی شہرت عراق سے نکل کر عرب، شام اور ایران تک جا پہنچی۔ سامعین کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ مسجد کے صحن میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہتی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑک پر جا بیٹھتے۔ سیدنا غوث پاک کی شہرت اور مقبولیت جب اس قدر بڑھ گئی تو بغداد کے علماء و فضلاء آپ کا امتحان لینے کی نیت سے آئے۔ ان میں 100 فقیہ تھے۔ وہ سب آ کر بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے نور پھوٹنا شروع ہو گیا، جس کو دیکھتے ہی علماء کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ سب دیوانے ہو کر چیخنے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر پھینک دیں اور آپ کے قدموں میں
اپنے سر رکھ دیے۔ مجلس میں ان کی چیخو پکار سے ایسا شور بپا ہوا، آخر حضرت کو ان کی حالت زار پر رحم آیا، سب کو معاف فرمایا، پھر ایک ایک کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور بتایا کہ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ تو بچوں، اب ہم عبادت اور ریاضت کے بعد ہمارا اگلا عنوان ہے وعظ و نصیحت۔ آپ جانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عرب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ عجمی تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عجمی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، عجمی کہتے ہیں اس آدمی کو جو عرب کا نہ ہو بلکہ عرب کے علاوہ کسی اور ملک کا ہو، یعنی عرب سے باہر کا ہو۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ تم وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آقائے دو جہاں، میں تو عجمی ہوں، فصحائے عرب یعنی عرب کے فصیح اور بلیغ لوگوں کے سامنے کیسے اپنی زبان کھولوں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا لعاب دہن یعنی اپنی منہ کا تھوک مبارک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا اور ان کی زبان پر لگا دیا اور فرمایا اب جاؤ اور عوام کو وعظ و نصیحت کرو اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ اور ان کو سیدھا رستہ دکھاؤ۔ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر آپ سیدھا ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی، اور اس خواب کا یہ اثر ہوا کہ آپ کی نصیحت سے لوگوں کے دل پگھلنے لگے اور لوگوں نے آپ کی باتوں کا بہت اثر لیا، اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ سامعین کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور دور دور سے لوگ آتے جا رہے تھے بغداد، اور آپ کی شہرت عراق سے نکل کر عرب میں، شام میں، ایران میں اور دور دور تک جا پہنچی، اور جہاں پر بھی آپ کا ذکر ہوتا لوگ آپ کے وعظ اور نصیحت کو سننے کے لیے بغداد کھچے چلے آتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ کی شہرت بہت زیادہ بڑھ گئی تو بغداد کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ سب علماء اور فضلاء مل کر ان کے پاس گئے، اور ان میں 100 فقیہ بھی تھے۔ کون تھے؟ فقیہ۔ فقیہ کہتے ہیں ان علماء کو جو فقہ کا علم رکھتے ہیں اور دینی مسائل کا علم رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب آ کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے ہی تھے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے ایک نور اور ایک روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی، جس کو دیکھتے ہی علماء کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ خیرہ کا معنی ہے بچوں آنکھیں چندیا گئیں۔ جیسے جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں یا آپ تیز لائٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، بند ہونے لگتی ہیں، ایسے ہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے ایسا نور اور ایسی روشنی نکلی کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور وہ سب دیوانے ہونے لگے اور ان کے نور کو برداشت نہ کر سکے، اور سب نے آپ سے معذرت کی اور آپ کے قدموں میں گر گئے۔ چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو باری باری اٹھایا، ان کی حالت ذات پر رحم کیا اور سب کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور بتا دیا کہ تمہارا یہ سوال تھا اور اس سوال کا یہ جواب تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کرامات۔ کرامات کسے کہتے ہیں؟ کرامات بچوں اس فعل کو کہتے ہیں، اس عمل کو اور اس کام کو کہتے ہیں جو عقلاً ہونا ممکن نہ ہو۔ عقلاً وہ کام ہونا ممکن نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی شان سے کسی بھی نیک بندے کے ہاتھ اور کسی بھی نیک بندے کے سبب سے وہ کام کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسے ہی کرامت پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کرامت دراصل صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور اپنے نیک بندے جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
ان جیسے نیک لوگوں کے ہاتھ پر اور ان جیسے نیک اور پرہیزگار اور متقی لوگوں کے اسباب اور سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے کام کر دیتے ہیں کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی کرامت دکھائی اور کون سی کرامت کا ظہور ہوا. ایک دفعہ سیدنا غوث الاعظم بغداد میں کئی دن تک نہ دیکھے گئے، یعنی کئی دن تک وہ نظر نہ آئے. اہل بغداد بے قرار ہو کر تلاش میں نکلے. دیکھا کہ دریائے دجلہ کے پانی پر آپ چہل قدمی فرما رہے ہیں، پانی پر آپ چل رہے ہیں اور مچھلیاں آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہیں، یعنی چوم رہی ہیں. اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے ایک نہایت عمدہ نفیس سبز رنگ کی جائے نماز ہوا میں معلق ہو گئی. آپ رحمہ اللہ جائے نماز پر کھڑے ہو گئے. اہل بغداد نے بھی کنارے پر صفیں باندھ لی. نماز کے بعد آپ نے بلند آواز میں دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ میں تیری بارگاہ میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر التجا کرتا ہوں کہ میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی روح قبض نہ ہو جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں. اس وقت آپ کے جسم اقدس سے سبز رنگ کا نور نکل رہا تھا اور غیب سے ندا آ رہی تھی، اے بندے خوش ہو کہ ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا. یہ ہے وہ کرامت جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اس کا ظہور ہوا. اب آخر میں ہمارا عنوان ہے وصال مبارک، یعنی ان کا وفات. وصال کہتے ہیں ملنا. چونکہ یہ نیک لوگ جب وفات پاتے ہیں تو دراصل یہ اپنے محبوب اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں وصال مبارک. وصال مبارک کے وقت سیدنا غوث اعظم کی عمر شریف 91 برس تھی. ربیع الثانی 1166 عیسوی میں سخت علیل ہوئے، اور علیل کا معنی ہے بیمار. یوم وصال آپ نے ایک طویل سجدہ کیا، یعنی جس دن آپ فوت ہوئے آپ نے ایک طویل سجدہ کیا اور تمام مسلمانوں کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگی. اس طرح 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال حق ہوا اور آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے. آپ کے وصال کی خبر سن کر لوگوں کا اس قدر ہجوم ہو گیا کہ آپ کے متعلقین، یعنی جن کا آپ سے تعلق تھا، اور اہل خاندان آپ کا جنازہ دن کے وقت نہ اٹھا سکے. کیوں؟ کیونکہ کثرت ہجوم یعنی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے سڑک پر سے گزرنا مشکل تھا. آخر رات کے وقت آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی. یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اور ان کی وفات. اور ان کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ 11 ربیع الثانی، اور سال کون سا ہے؟ 1166 عیسوی. اور اس میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا تھا، وہ تھا مرید. اور مرید کا معنی کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، دینی یا روحانی شاگرد یا باطنی شاگرد بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیعت کی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے صفحے میں پڑھا تھا. تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اب چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف. ہمارا پہلا لفظ ہے معرفت، جس کا معنی ہے شناخت یا خدا شناسی. دوسرا لفظ ہے دل برداشتہ، جس کا معنی ہے دل کسی چیز سے اچاٹ ہو جانا یا اکتا جانا، یا ہم کہتے ہیں کسی چیز سے دل اٹھ جانا. صحرا نوردی، اس کا معنی ہے جنگل میں مارا مارا پھرنا تنہائی میں. شایان شان، اس کا معنی ہے عظمت یا مرتبے کے مطابق. خیرات، جس کا معنی ہے وہ شے یا وہ چیز جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کسی مستحق کو دی جائے.
اور مینارہ نور روشنی کی علامت یعنی جو رہنمائی کرے۔ اب آپ کو گھر کا کام دیتے ہیں، اور جتنے توجہ سے آپ نے سبق سنا تو مجھے یقین ہے کہ یہ مختصر سوالات اور یہ سوالات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہوں گے، اور آپ چند ہی منٹوں میں اور صاف صاف اور جلدی جلدی سے آپ یہ سوالات حل کر لیں گے۔ تو یہ آپ نے اپنی کتاب سے یہ سوال دیکھنے ہیں، اور یہ تمام سوالات آپ نے گھر کے کام کے طور پر حل کرنے ہیں۔ اور دوسرا گھر کا کام آپ کے سمر پیک سے ہے، اور یہ کام تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ فروغ اسلام میں اولیاء کا کردار، فروغ اسلام میں اولیاء کا کردار، آپ نے اس عنوان پر ایک تقریر تیار کرنی ہے۔ اور چونکہ آج کل سکول بند ہیں، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تمام گھر والوں کو جمع کرنا ہے، اس میں والدین، آپ کے بہن بھائی، اور اگر آپ کے دوست اور اگر آپ کے کزن وغیرہ آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں تو آپ انہیں بھی بلا سکتے ہیں، اور آپ ان سب کے سامنے فروغ اسلام میں اولیاء کا کردار پر تقریر کریں گے، اور انہیں یہ بتائیں گے کہ اسلام کو دنیا میں کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اولیاء کا اور نیک لوگوں کا کیا کردار ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوگی انشاءاللہ اور آپ مزے سے اور بھاگ بھاگ کے اور شوق سے سکول جائیں گے تو آپ نے وہاں بھی یہ تقریر کرنی ہوگی، اور اس کا مقصد کیا ہے، آپ میں خود اعتمادی پیدا کرنا، تاکہ آپ لوگوں کے مجمع میں اور لوگوں کے سامنے اور جتنے بھی لوگ ہوں آپ ان کے سامنے تقریر کرنا سیکھ سکیں اور آپ کی گھبراہٹ ختم ہو سکے۔ یہ تو بہت مزے کا کام ہے، اور یقین جانے بچوں اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر آپ 2 منٹ شروع میں نہیں کر سکتے تو 1 منٹ کر لیں، 30 سیکنڈ کر لیں، لیکن یہ سرگرمی آپ نے ضرور کرنی ہے جو کہ آپ کے سمر پیک میں موجود ہے۔ اور دوسری سرگرمی کیا ہے، وہ آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے بچپن کے ایک واقعے پر سچ کی برکت کے عنوان سے ایک کہانی ڈھونڈنی ہے اور کہانی تلاش کرنی ہے۔ جب ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا کہ بیٹا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وہ سفر میں جا رہے تھے اور کچھ چور مل گئے تھے، اس سے آگے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ کہانی آپ نے تلاش کرنی ہے، اور وہ کہانی تفصیل اور ترتیب سے آپ نے تحریر کرنی ہے تاکہ آپ کو بھی سچ کی برکت معلوم ہو سکے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا، اور ہمیں اس میں بہت سے سبق بھی ملے۔ اپنے گھر کا کام ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔